ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مشترکہ طور پہ جناب نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں انہوں نے، اور جناب شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں انہوں نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے صوبائی صدور اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور تمام شرکاء نے اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کو جو 2018 میں ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن تھا، جس میں معاشی بحالی کا عمل اور امن اور استحکام کا عمل دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ملک ترقی کے راستے پہ چل رہا تھا، گزشتہ 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ہر شعبے میں پاکستان کے ترقی کے سفر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، پاکستان کو قرضوں کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے، ہر شعبے میں کرپشن کے میگا سکینڈلز سامنے آ چکے ہیں، حکومت کے وزراء اور حکومت کے اہم عہدیدار بدترین کرپشن کے اندر ملوث ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بدترین کرپشن کی ریٹنگ پر آ چکا ہے۔ ملک سفارتی سطح پہ تنہا ہے، ملک کے اندر مہنگائی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ جس سے عام آدمی کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ملک میں ہر شعبہ پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے اور مزدور بھی پریشان ہے، ذمہ دار بھی پریشان ہے اور ہاری اور کسان بھی پریشان ہے۔ اسی طرح استاد بھی پریشان ہے اور طالب علم بھی پریشان ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے اور مریض بھی پریشان ہے، لکھاری بھی پریشان ہے اور فنکار اور کھلاڑی بھی پریشان ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا لیجئے، اس میں آج متوسط طبقہ کچلا جا چکا ہے، غریب طبقہ زندہ جہنم میں جا چکا ہے، اور اس وقت پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی آواز اور پکار یہی ہے کہ اس حکومت سے کب نجات ملے گی۔ تو اس حوالے سے جو آج کا اجلاس کا اعلامیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اجلاس کے شرکاء میں اتفاق رائے تھا کہ عوام کی حالت زار اور ملک کی داخلی و خارجی نازک و سنگین صورتحال کے پیش نظر موجودہ حکومت کو وقت دینا ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور کسی بھی طرح اسے مزید وقت نہ دیا جائے۔ اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کے تناظر میں ملک اور قوم کو درپیش سنگین مسائل سے نجات دلانے کے لیے تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کرتا ہے اور انہیں اختیار دیتا ہے کہ وہ عوام کو تاریخ کی نالائق، نااہل اور کرپٹ ترین حکومت سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے تمام آئینی، جمہوری اور سیاسی اقدامات کریں۔ اجلاس نے پارٹی صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اختیار تفویض کیا کہ وہ ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل تیز تر کریں تاکہ قومی سطح پر قومی اتفاق رائے پر مبنی ایک لاہ عمل تشکیل پا سکے اور موجودہ حکومت سے نجات کی عوامی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ اجلاس پارٹی صدر کو
یہ اختیار بھی تفویض کرتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں سے رابطہ کریں، پارٹی سی ای سی کے فیصلوں کی روشنی میں انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے اور ان کی مشاورت کے ساتھ پی ڈی ایم کا جلد از جلد سربراہی اجلاس بلانے کی درخواست کریں تاکہ قومی سطح پر ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متفقہ اور مشترکہ فیصلوں کی روشنی میں آگے بڑھا جا سکے۔ اجلاس نے پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کی اور اس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا، اور اجلاس نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل نو اور نئی منشور کمیٹی قائم کرنے کے فیصلوں کی بھی توثیق کی، اور اس کے ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور صوبائی صدور کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ملک گیر دوروں اور رابطہ عوام کا پروگرام بھی تشکیل دیں۔ تو یہ آج کے اجلاس کا اعلامیہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ڈیسیژن لیا؟ نون لیگ کلیئر سٹانس لے چکی ہے یا ابھی بھی ابہام کا شکار ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو اس اعلامیے میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ رائے اتفاق رائے سے محسوس کی گئی کہ یہ حکومت اب پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اس کا ہر آنے والا دن انتہائی بھاری ہے۔ یہ ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کو سفارتی سطح پہ تنہا کر چکی ہے، اور اس لیے اس حکومت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے کے لیے ہر آئینی، جمہوری اور سیاسی طریقہ اپنایا جائے گا۔ اچھا احسن صاحب، شہباز شریف صاحب بڑے کھلے بندوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں پارٹی کی سطح تک، اب سی سی ایس کا منظوری لیں گے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی جانب۔ ابھی آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا ابہام باقی ہے کہ نیوز لیگ سٹیپ کیا لینے جا رہی ہے؟ آیا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے گی، اسپیکر کے خلاف لائی جائے گی، یا نون لیگ کرنے کیا جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون ہر وہ سیاسی، آئینی، جمہوری آپشن استعمال کرے گی جس سے اس حکومت کو گھر بھیجنے میں مدد ملے گی۔ جب وہ سٹیپ اٹھانے کا وقت آئے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 3 سال سے آپ لوگ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں کہ آئینی اور اس طرح کا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ وہ 3.5 سال یا 3 سال ہو چکے ہیں، آپ ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ اب بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، جبکہ عملی طور پہ آپ خود کہتے ہیں کہ عوام پس رہے ہیں، عوام یہ ہو رہے ہیں۔ ایک دن آپ جو ہے بلاول بھٹو کو، آصف زرداری کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ دوسری طرف بھی آتے ہیں، گھسیٹنے کے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ یقینی طور پہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عوام کے لیے عملی طور پر اقدام اٹھانا، اور کیا پنجاب میں تبدیلی لا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سب کا اپنا اپنا منشور ہے، لیکن سب اس ملک کی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، اور جہاں پر سب کا علیحدہ علیحدہ منشور ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کا مستقبل آئینی، وفاقی، پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ 2018 میں انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حکومت کا جلد از جلد گھر بھیجنا ملک اور عوام کے بہترین مفاد میں ہے۔ تو اس لیے جہاں ہمارے اپنے اپنے پروگرام اور اپنی اپنی سیاست ہیں، لیکن جو ملک کے اندر ملک کی آئینی جمہوری بنیادیں ہیں اس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مل کر
तारीखी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। उसका मकसद यही था कि हम अपनी सियासत को बरकरार रखते हुए मिलकर मुल्क की जो सियासी और जमहूरी और आइनी बुनियादें हैं उन्हें मजबूत करने के लिए जहाँ भी इश्तराक अमल की ज़रूरत होगी हम मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आया, कल MQM का वफ्द भी शहबाज शरीफ साहब से मिलने आ रहा है, और इसके साथ आज पार्टी ने सदर जमात शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार भी दिया है और ये उनको एक डायरेक्शन भी फोरम ने दी है कि वो अपने रवाबित को मज़ीद तेज़ करें। इस वक्त पाकिस्तान में हर सियासी जमात तकरीबन, और मैं आपके सामने मुसलसल ये बात कहता रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि जब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अवाम की नफ़रत की आग है इसकी तपिश हुकूमत की हलीफ जमातों को भी महसूस होगी, और शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासी फैक्टर नहीं रहेगा कि जो इस हुकूमत को ऑक्सीजन देने में, इस हुकूमत को कंधा देने के लिए अपना मुस्तकबिल इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली की भीड़ चढ़ा दे। हसन साहब ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों से रब्ते करें। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है काफली, उसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं शरीफ बरदरान पर। उनका ये कहना है कि उनको माजी में कई दफ़ा धोखे दिए गए, तो ऐसा क्या इंसेंटिव है, क्या उनको काफली को देंगे कि वो आएंगे? साथ ये बताइए कि चौधरी परवेज़ लाई और काफली की ख्वाहिश भी शायद होगी कि जो आइंदा अबूरी सेटअप आएगा उसके अंदर चौधरी परवेज़ लाई को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। तो क्या ये आप उनकी तजवीज़ मानेंगे? देखिए, इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा वज़ीर आला। इस वक्त मसला ये है कि 22 करोड़ अवाम को इस महंगाई की चक्की से और इनके मुस्तकबिल को अगर PTI मजीद बरसर इक़्तिदार रह जाती है, आज से 1.5-2 साल के बाद जो मुल्क की मईशत की हालत होगी शायद कोई हुकूमत संभालने के लिए तैयार ना हो। तो इसलिए अब तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, जो आइन से मोहब्बत करती हैं, ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम किस तरीके से इस मुल्क की सियासी बुनियाद को महफूज रखें, किस तरीके से इस मुल्क के इंतज़ामी ढांचे को बचाएं। देखिए, आज पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जो इंतज़ामी ढांचा है, वो इस हुकूमत ने किस तरह मफलूज करके रख दिया है। अफसरों के जैसे तबादले होते हैं, मनपसंद अपने पार्टी के लोगों के कहने के ऊपर लोगों को लाया जाता है, निकाला जाता है। इस पूरी सर्कस ने जो इंतज़ामिया के साथ हुकूमत ने चलाया है, बदतरीन मुल्क में गवर्नेंस का बहरान पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले 7-7 महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने फीट पे खड़े रहते हैं, लेकिन ये हुकूमत इसकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बेतौकीर हो गई हो। किसी और इदारे को तो छोड़ें, इलेक्शन कमीशन के साथ ये क्या कर रहे हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो का इन्होंने क्या हशर कर दिया है। तो आज पाकिस्तान की इदारती बुनियादें हिलाई जा रही हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो शख्स दूसरों को करप्शन के ताने देता है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत बैनुल अक़वामी तौर पर साबित हो चुकी है। अच्छा, ऐसा सब ये बताइएगा कि इससे कबल मरियम नवाज साहिबा भी बरमला कह चुकी है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि मैं नहीं पता कि हुकूमत 5 साल कब जाती है। मरियम साहिबा ने कल ही कह दिया था, कोई पता नहीं। सवाल ये है कि क्या आप लोग अपने इन सारी स्टेटमेंट से यू टर्न ले रहे हैं, अपने नायब सदर के और सदर के बयानात से अब आप जदोजहद कर रहे हैं इनको गिराने के लिए? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब कल तक इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, क्या आज वो राज़ी हो गए इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए आइंदा जो बचेगा?
देखिए, इस हुकूमत का बोझ तो और इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी का बोझ तो कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बोझ को हमने उठाना है। हमने पाकिस्तान के अवाम को उनके मुस्तकबिल को मज़ीद दाव पे नहीं लगते देखना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमारा एक माजी है, हमारी जमहूरी जद्दोजहद, नज़रियाती और असूली जद्दोजहद की एक पहचान है, और डेवलपमेंट के लिहाज से जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी सबके सामने है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल में है, पाकिस्तान की रियासत इस बहरान में घिरी हुई है, तो जो किरदार